دوستو نظام الملک توسی 408 ہجری بمطابق 10 اپریل 1018 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں نظام الملک توسی کی والدہ وفات پا گئی تھی۔ نظام الملک توسی کا اصل نام حسن تھا، جبکہ نظام الملک توسی ان کا لقب ہے۔ نظام الملک توسی کے والد کا نام علی بن اسحاق تھا، جو کہ اس وقت کے حکمران چوغری بیگ کی جانب سے مالگزاری کی وصولی پر مقرر تھے۔ جب نظام الملک توسی نے ہوش سنبھالا تو انہیں مکتب بھیجا گیا۔ بہت جلد ان کی ذہانت کے چرچے پورے شہر میں ہونے لگے۔ دوستو نظام الملک توسی نے صرف 11 برس کی کم عمر میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو توس میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نظام الملک توسی کو ان کے والد نے نشاپور بھیج دیا۔ اس زمانے میں نشاپور علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ وہاں ایک بڑے عالم امام موفق درس دیا کرتے تھے۔ نظام الملک توسی نے 4 سال ان سے علم حاصل کیا۔ مشہور ریاضی دان اور شاعر عمر خیام اور باطنی فرقے کے بانی حسن بن صباح اس زمانے میں نظام الملک توسی کے ہم جماعت تھے۔ یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نظام الملک توس چلے گئے، پھر بخارا چلے گئے، پھر آپ مرو چلے گئے، جہاں سے وہ سمرقند سے ہوتے ہوئے غزنی جا پہنچے۔ یہ عبد الرشید غزنوی یعنی 441 ہجری یا 1049 تا 1052 عیسوی کا دور حکومت تھا۔ نظام الملک نے غزنی میں ایک دفتر میں ملازمت اختیار کی۔ غزنی میں چند سال گزارنے کے بعد آپ خراسان چلے گئے، یہاں بھی آپ نے کچھ عرصہ ملازمت کی۔ یہاں سے نظام الملک بلخ چلے گئے، جہاں ابو علی احمد بن شازان حاکم تھے۔ دوستو اس علاقے میں چوغری بیگ یعنی سلجوقی سلطان الپرسلان کے والد کی حکومت تھی۔ ابو علی نے نظام الملک کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں میر منشی یعنی کاتب بنا دیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد نظام الملک ابو علی کے سخت مزاج کی وجہ سے ملازمت چھوڑ کر مرو چلے گئے، جو خراسان کے حکمران چوغری بیگ کا پایا تخت تھا۔ چوغری بیگ نظام الملک کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص قابل اور ذہین ہے۔ یہاں نظام الملک نے الپرسلان کی تربیت شروع کر دی۔ 451 ہجری بمطابق 1059 عیسوی کو چوغری بیگ کا انتقال ہو گیا۔ 4 سال بعد سلجوقی سلطنت کے سربراہ طغرل بیگ محمد کا بھی انتقال ہو گیا، تو اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ لیکن یہاں نظام الملک نے اعلیٰ حکمت سے تمام بغاوتوں کو ختم کیا اور الپرسلان تخت نشین ہو گئے۔ الپرسلان نے تخت نشین ہونے کے بعد نظام الملک کو اپنا وزیر مقرر کیا اور انہیں نظام الملک کا خطاب دے دیا۔ اس وقت نظام الملک کی عمر 48 برس تھی۔ سلطان الپرسلان نے اپنے 11 سالہ بیٹے ملک شاہ کا اتلیق نظام الملک کو مقرر کیا۔ نظام الملک نے نہایت محنت سے ملک شاہ کی تربیت کی۔ 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی کو جب سلطان الپرسلان کی شہادت ہوئی تو نظام الملک نے اس موقع پر پھیلی ہوئی شورش پر قابو پا لیا اور انہی کے گوشوں سے ملک شاہ برسر اقتدار آ گئے۔ ملک شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد نظام الملک کو نہ صرف ان کے عہدے پر برقرار رکھا بلکہ ان کو وسیع اختیار بھی دے دیے۔ دوستو نظام الملک نے سلطان ملک شاہ کے وزیر کے حیثیت سے تقریباً 20 سال خدمت کی۔ اس دوران انہوں نے مملکت کے انتظامات کو اس قدر احسن طریقے سے چلایا کہ ملک شاہ کا دور سلجوقی تاریخ میں سب سے زیادہ شاندار دور شمار کیا جاتا ہے۔ نظام الملک کا ایک اور عظیم کارنامہ مدرسہ نظامیہ کا قیام ہے۔ نظام الملک خود بھی صاحب علم تھے اور علماء کی قربت پسند کرتے تھے۔ 457 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1065 عیسوی کو جامعہ نظامیہ کی عمارت کی تعمیر شروع ہوئی۔ 2 سال میں عمارت مکمل ہو گئی۔ یہ عمارت بہت وسیع تھی اور اس میں لاکھوں افراد سما سکتے تھے۔ دوستو تاریخ دانوں کے مطابق نظامیہ کی اس تعمیر میں 60,000 دینار خرچ ہوئے تھے۔ نظام الملک نے اپنی ذاتی کتابیں اس کتب خانے کو دے دی تھی۔ نظام الملک توسی کا دور علم کے عروج کا دور تھا۔ اس دور میں بڑے نامور علماء کرام اپنے علم سے لاکھوں افراد کو فیضیاب کر رہے۔ دوستو آخری زمانے میں سلطان ملک شاہ سلجوقی کو بعض حسیدین نے نظام الملک سے بدظن کر دیا تھا، چنانچہ ملک شاہ نے نظام الملک سے ان کا عہدہ واپس لے لیا، لیکن ان کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ سلطان ملک شاہ نظام الملک کو اتابک
اور خواجہ بزرگ کہا کرتے تھے۔ نظام الملک نے ایک باطنی فرقے کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کیا۔ اس فرقے کا بانی حسن بن صباح تھا جو کہ نظام الملک کا ہم جماعت بھی رہ چکا تھا۔ نظام الملک نے ہی اسے سلطان ملک شاہ سے ملوایا تھا، پھر اس نے الموت کے مقام پر ایک قلعے پر قبضہ کیا۔ یہاں رہ کر اس نے ایک خطرناک تحریک باطنی یا ملاحدہ تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے کارکن فدائین کہلاتے تھے، کیونکہ وہ اپنے شیخ کے اشارے پر جان فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان باتیوں نے 171 سال تک پوری دنیائے اسلام میں دہشت پھیلائی رکھی۔ اس فرقے کے فدائیوں نے بڑی بڑی اسلامی شخصیات کو شہید کیا، جن میں نظام الملک بھی شامل ہیں۔ 485 ہجری بمطابق 1092 عیسوی میں سلطان ملک شاہ نے ایک سردار امیر ارسلان کو لشکر دے کر حسن بن صباح کے قلعہ الموت پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ پھر ایک اور امیر کی قیادت میں مزید کمک روانہ کی۔ حسن بن صباح کو معلوم تھا کہ اس کارروائی کے پیچھے نظام الملک توسی کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنے ایک فدائی کو نظام الملک توسی کے قتل پر مقرر کیا۔ دوستو، نظام الملک توسی رمضان المبارک 458 ہجری بمطابق 1092 عیسوی میں ملک شاہ سلجوقی کے ساتھ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں سلطان ملک شاہ نے ایران کے شہر نہاوند میں قیام کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی، پھر وہ علماء کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے نہاوند کے مقام پر ہونے والے ایک معرکے کا ذکر کیا جس میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم شہید ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے اس جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی بہادری کے واقعات سنائے۔ نماز تراویح کے بعد نظام الملک اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ روک کر انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے تھے، اور بڑے دکھ سے کہا کہ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں ان عظیم ہستیوں کی رفاقت میسر آ جائے۔ پھر نظام الملک ذرا آگے گئے تو ایک نوجوان جو کہ درویشانہ لباس میں ملبوس تھا، اس نے آپ کو روک کر اپنی ایک درخواست بڑھائی۔ نظام الملک نے جیسی ہی اس درخواست کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نوجوان نے خنجر نکال کر نظام الملک کے دل میں اتار دیا۔ خنجر نظام الملک کے دل کے پار ہو گیا۔ یہ زخم اتنا گہرا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے قاتل کا نام ابو طاہر حارث بتایا جاتا ہے۔ وہ حسن بن صباح کا فدائی تھا۔ شہادت کے بعد نظام الملک کو اصفہان بھیج دیا گیا، جہاں انہیں محلہ کران کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ دوستو، نظام الملک نے 77 برس عمر پائی تھی، جس میں سے انہوں نے تقریباً 29 سال سلجوقی سلطنت میں وزیر کے حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی۔ ان کے 29 سالہ دور وزارت میں انہوں نے وہ کام سر انجام دیے کہ دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے آج بھی قاصر ہے۔ امید ہے آپ کو ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک اچھا سا کومنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔